آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئیں۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ای دم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے راستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے
کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے احسار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا۔ امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھیں۔ تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھیں، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔ عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا. فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا. اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا. قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا. اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا نا، وہ شدید علیل ہو گئے، تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری، بھیجا، کہا سید عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے 2 دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی. جب میں نے ان سے کہا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو، تو وہ رو رہی تھیں، کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ. یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لیے. کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی. ایک کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی. سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احسار کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی. فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو نا تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے، ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے. اس لیے کہ اتنا بڑا احسار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا. وہ اتنی شانوں والی جگہ. کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں. کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ، تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ، دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا. انہوں نے بڑا احسار کیا. ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا. اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہو کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا. اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی. درہ دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا، صرف اتنی. تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے. توجہ دلائی ہماری شوق. اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے. تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے. وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں، میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا، اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا. پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے. وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا، میرا گھر تو پاکستان میں. حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے.
اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے، میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو، سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے، جلالی تھے، اصول پسند تھے، لیکن کہتے ہیں ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے، تو کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، موٹے بان کی چارپائی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے، مخملوں پہ سوتے، آرام دہ جگہ پہ، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا، توجہ ہے نا میری بات پر، وہ پہلے بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے ہیں، تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا، یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں، تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو۔ یہ باقاعدہ تربیت دی، یہ باقاعدہ شوق دیا، یہ باقاعدہ تیاری کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہداء احد کی تدفین کی جا رہی تھی، تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، تو وہ 2 کپڑے لے کے آئیں کفن کے لیے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سرکار فرمانے لگے پھپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کرتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں، ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں۔ اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا، فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، ایثار کریں۔ لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا، حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، قربان جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں بدل دی۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے۔ بھی 1 منٹ کی بات ہے، انہیں جنت کا لباس ملے گا اور شاندار لباس ملے اور اعلیٰ لباس ملے گا، اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، حضور نے انہیں بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے، تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے، تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہے جو وضو کیا کرتے تھے، تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں۔ قیامت ہمارے یہاں نا اطمینان قلبی نہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے، میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانے جانا ہے، جدوجہد کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی۔ صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا، انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے لیے جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں،
تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے. تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ. اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے. انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے گا. اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، پر جنہ کور کے ویکھے انہوں نے میں تکیا ہے، جنہ کور ہے. یہ بھی ایک دور ہے اب کرامت پہ لوگ نا پر گورتے، یہ کیسے جی؟ تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو وہ مخلص انہیں زیارت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میں ادھر دیکھیں جی، میری بات سنیں. اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے. تو جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناون دیا گزر گئی. تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، وہ مخلص اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں. تو جو سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے وہ خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا ہے. تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. تو انشراح صدر ہو، انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہمارا مزاج نہیں، ہم کہتے ہیں وہ مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے. ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے، جس ماحول کے لیے جمع کیا. جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا. اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے. تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئیں. انہیں مرگی کا مرض تھا. مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے. نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں، تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے اور اس کا علاج کرتے. تو اعصابی مرض ہے، جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو. تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف ہوئے، مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دے. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی بی ہے، اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ خاتون تھی، بیمار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں، وہ مرگی کا مرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، رب تجھے ابھی شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینے جے کہ جنت، ویسے کہنے حضور لاجپال ہو تجھے شفا دیو نا، پھر جنت بھی ویکھی جائے گی. آپ دعا کرائیں نا، کوئی گل نہیں، خیر صلی ہے، ابھی بڑی تکلیف ہے، گوڑے نو بڑی درد ہے، تسی یہ دا کچھ کرو نا. بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا، تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں، مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا. کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ پہ بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کرے رب مجھے جنت ہی عطا کرے. انشراح صدر ہے.
ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرغی سمیت گزارا کر لوں۔ حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرغی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے، نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے، لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا، تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، تو اتنی دعا کر دیں کہ مرغی ہو پر میرا ستر قائم رہے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرغی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتیں دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی میں نہ کچھ کام فقط جنت کے لیے کرے، اور جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول کا قرب بھی وہیں نصیب ہوگا۔ میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی، وہ ہم کو لاوارث لوگ ہیں کہ مار گئے تو مٹی میں مل گئے، ہم کو ایسے لوگ ہیں کہ مار گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام میں زندگی، یہ ہے شام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ۔ چونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے، اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں، مکان اتنے شاندار، پیسہ چوری کر کے، سینہ زوری کر کے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے، اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے بنگلے، پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر مرنے کو دل، اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر مرنے کو دل، جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے، لیکن ایک بندے نے محنت کی، اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا، تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے کپڑے، جس وقت حکم آئے گا حاضر۔ وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے، ہمارے جنگ میں شہادت کرتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے، کہتے حضور میں تو شہادت رہ گیا ہوں، سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہی زخم پھٹ گیا، خون نکلا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے، اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے، پھر اس کا مرنے کو دل کرے، اتنی مشکل ہے کہ نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں مجھے نہیں سب کا پتا، حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے پتا کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں، ان کا کون کون سا محکمہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ پتا ہونا چاہیے چونکہ ملک تو ہمارا ہے۔ ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہے، جس دن ختم ہوئے اس دن انہوں نے چلے جانے، ملک تو ہمارا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، آپ میں سے بھی شاید کوئی بندہ ہو جو سارے وزیروں کو جانتا ہو، کیا ہے کوئی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ٹھیک کہہ رہا ہوں جی، پر وزیر تو بڑا راضی ہے لو، وہ تو کہتے ہیں نا 15 گڈیاں آگے نے 15 پیچھے نے تو بدوکاں، وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا پتہ کی ہوئی ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، پر وہ تو راضی۔ اسی طرح ہم سارے راضی ہیں اپنی دنیا میں، یہ بھی میں نے فتح کر لی، یہ بھی میرا کما، کچھ بھی نہیں صاحب، کچھ بھی نہیں، کوئی شے ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کفن پھٹ گیا، مال پیچھے دے آئے تھے، حساب ہمیں دینا پڑتا۔ علی یہ بتاؤ تمہارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا، اب تو زمانہ بیت گیا، تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو کوئی او پہ دس دیے قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا، ختم ہو گیا مسئلہ، پڑا ختم ہو۔ میرے عزیز
چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں، مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ساری مشقت ہی دنیا داری کے لیے، ساری مشقت۔ میں نے سویرے ولیمے میں جانا ہے، دوپہر تعزیت کرنی ہے، شام کو فلانا کام کرے، ساری دنیا داری ہے۔ ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے، لیکن ہماری ہر بندے کی ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں توبہ کرنے سے پہلے عطر بیچتا تھا۔ عطار، عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف میں۔ آپ مدینہ شریف جائیں نا تو سونے والی دکان کے بالکل سال خوشبو والی دکان ہوتی، یعنی جتنا کرایہ سنار دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو والا بھی دے رہا ہے۔ ایک مہنگا ترین کاروبار ہے پوری دنیا میں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا امیر آدمی تھا تو میں نے عطر کی دکان بنا لی، میں عطار تھا تو بڑا خوبصورت میں نے ہال بنا کے اس کے اندر میں نے بڑا زبردست ڈسپلے کیا اور میں نے خوشبوئیں اس کے اندر لگائیں۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو کبھی کبھی ضمیر کہتا تھا یار یہ دنیا داریاں چھوڑ دے۔ اللہ والوں سے پیار بھی بڑا تھا، ان کی تذکرۃ الاولیاء دیکھ کے تو پتہ چلا انہیں بڑی معرفت ہے رب کے بندوں کی۔ تو کہتے طبیعت بھی مائل ہوتی تھی پر وہ بندے خول نہیں نہ توڑتے ساری زندگی، حق پہچان کر بھی حق کے قریب جا نہیں سکتے، چونکہ خول کون توڑے، دنیا داری کا، برادری کا، قبیلے کا کون توڑے۔ فرمانے لگے کہ ایک دن نا میں دکان میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے سادے سے، تو کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے۔ تو سیل مین کی عادت ہوتی ہے نا جی کیا ہوگا میں کیا چاہیے، وہ لا کے چیزیں دکھاتے ہیں، اچھے سیل مین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں نے نا تھوڑی دیر تو بابا جی کو موقع دیا کہ وہ تلاش کر لیں، پھر میں سمجھا کہ کوئی گاہک ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مل نہیں رہی۔ تو کاؤنٹر کے اندر بھی میں نے شیشیاں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے بابا جی سے کہا بزرگوں کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے بابا جی تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر غور سے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگے پتر میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں مجھے، میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو اسے غصہ ہی آتا ہے، مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا جی کیوں جی کیوں مشکل سے نکلے گی؟ کہنے لگے یار تو نے مال ہی بڑا جمع کیا ہوا، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانے بینک والا اکاؤنٹ پریشان کرے گا، کبھی دوسرا کرے گا، کبھی وہ والی زمین، کبھی تو کیسے مرے گا، تیرا تو مرنے کو دل ہی نہیں چاہے، تو نے تو دنیا داری۔ کہتے اور غصہ لگا مجھے بابے کی بات کا، تو میں نے پورے غصے میں کہا بابا اچھا اسی کہتے نہیں تو اپنی قبر جانا ہے میں نے کہا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے ادھر آ کاؤنٹر سے باہر بتاؤں کیسے نکلے گی، ادھر آ باہر۔ کہتے ہیں میں بابا جی کے قریب آیا تو بابا جی کہنے لگے دکھاؤں تجھے کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا دکھائیں۔ وہ فرش پہ لیٹ گئے، کلمہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر کے عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ سا نہیں ہے مرنا، اے مر گیا ہی کوئی اور کہتے ان کی روح پرواز کر کے کہنے لگے یوں نکلے گی جان۔ کہتے میں سختے میں آ گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آئے یہ بنا کیا ہے۔ اس طرح کے بھی کوئی بندے ہوتے، اس طرح کے بھی بندے۔ امام غزالی نے وضو کیا، غسل کیا، کفن پہنا، خوشبو لگائی، چارپائی پہ لیٹے، کہنے لگے اچھا مالک اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں بھی تیار ہوں، کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر کے۔ میرے عزیز حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، روح پرواز کر کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال۔ کچھ لوگ میں نے بلائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بابا جی کو دفن کیا، تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کر آیا، پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری۔ میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ، اب ضرورت کیا ہے ان چیزوں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ۔ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ ہو، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی۔ وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا، اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں۔ ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے، جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لی اور لگا لی۔ تھوڑا سا فکر کرے، شوق پیدا کرے آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر؟ فرمایا کیا کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھول کے روؤں گی، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبی میں، نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اثار پیدا کب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا 3 باتوں سے اثار پیدا ہوگا تمہارے اندر، 3 باتوں سے۔ ایک تو یقین کی قوت سے پیدا ہوگا، اور دوسرا محبت کی شدت سے پیدا ہوگا، اور تیسرا فرمایا مشقت پر صبر کرنے سے پیدا ہوگا۔ اگر یقین کی قوت آ جائے نا، اللہ پہ بھروسہ آ جائے، یقین دین پہ حاصل ہو جائے، پھر اثار کرنا آسان ہے کہ میں دے بھی دوں گا تو میرا رب اور دے دے گا۔ اور دوسرا محبت کی شدت سے اثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا پیار دل میں آ جائے، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی دل میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا پیار دل میں آ جائے، پھر اثار پیدا ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی صبر کی مشقت تھوڑا ہمیں سہنا آئے، یعنی وہ جو طبیعتوں کی جلد بازی ہے، وہ جو یہ ہے کہ جلدی کرے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، تھوڑا سا نا صبر کی مشقت نہیں برداشت کرتے۔ مفت میں لاڈلے اور پیارے ہو گئے، اور سبھی لاڈلے پیارے اب چاند مانگتے ہیں، سب کو چاند چاہیے کھیلنے کو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر خود غرضی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے گھروں سے لے کر بڑے گھروں تک بھائی بھائی کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہے، اسے جائیداد چاہیے، بھائی نے بھائی پہ بندوق تان رکھی ہے، اپنوں نے اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں طلب ہے کہ میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی اور جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ کرائی، آپ دیکھیے نا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی شخص نے نا اپنے کسی بھائی کے ہاں بکری کی ایک سری بھیجی تھی، تحفہ تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے رکھ لی، اس کی طلب بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے تو بچے شاید بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، گزارا کر لیں گے، پڑوس میں زیادہ ضرورت ہے۔ اضافی مال سمجھ کے نہیں بھیجا، مطلب جو چیز اضافی ہو گئی وہ کسی کو دے دی، یوں نہیں، یعنی اس کی ضرورت تھی تو ساتھ والے کو دے دی۔ اس کے گھر جب پہنچی تو شاید دن قحط کے تھے، اس نے کہا کہ یار میرے دوسرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے وہ بکری کی سری اس گھر میں دے دی۔ تیسرے نے کہا چوتھے کو زیادہ ضرورت، حتیٰ کہ وہ 7 گھروں میں گھوم کے نا تو پہلے کے گھر آ گئی، اس کو ضرورت تھی، پہلے کے گھر آ گئی۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علوی بزرگ تھے، ان کو رمضان شریف میں 1000 روپے کی حاجت تھی، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ یار 1000 روپیہ چاہیے، تو اس نے وہاں سے 1000 روپیہ بھیج دیا۔ اب ان کے پاس جب 1000 روپیہ آیا نا تو ان کو ان کے ایک تیسرے دوست کا، 3 اکٹھے دوست تھے، اس کا خط آ گیا کہ یار مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہ پیسے اس کو بھیج دیے۔ اب جب پیسے اس کے پاس گئے تو وہ بھی دوست یہاں آ گیا، اور جس سے انہوں نے لیے تھے وہ بھی آ گیا، اور جس سے لیے تھے وہ آ کے کہنے لگا شیخ علوی مجھے 1000 روپے کی بڑی سخت حاجت تھی، اور میرے پاس 1000 روپیہ ہی موجود تھا اور حاجت بڑی تھی، آپ کا خط آیا تو پیسے میں نے آپ کو روانہ کر دیے، اور پھر میں نے اسی دن ان کو بھی پیغام دے دیا کہ میاں مجھے 1000 روپے چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تمہیں خط لکھ دیا، پھر تم نے اس کو پہنچائے، اور اس نے جب دوبارہ وہی والے نوٹ میرے پاس آئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو تینوں بھائی ایک دوسرے پر اثار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو سوئے تو رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور نے فرمایا رب کریم تم پر بڑا ہی فضل کرے گا، تو فرماتے ہیں اسی وقت انتظام ہو گیا، اللہ نے پیسے بھی دیے، اچھی نوکریاں بھی عطا کر دیں۔ تو جب آپ کی طبیعت میں اثار کا جذبہ پیدا رہتا ہے، جب آپ تھوڑا سا نا مہربانی کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں کسی کو نوازنے کا، یعنی یہ اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی، یہ والا رویہ نہ ہو۔ ایک جگہ یہ ہے کہ روز نئے سے نئے جوڑے خریدے جا رہے ہیں، روز جو ہے وہ نئے سے نئے جگہوں پہ شفٹ ہوا جا رہا ہے کہ یہاں سڑک کچی تھی تو پکی جگہ جا رہا ہوں، اور وہاں سوسائٹی اچھی تھی تو وہاں جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو دوائی کے پیسے بھی میسر نہیں۔ تو اثار کے جذبات جب ہماری طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں، اثار کے جذبات، یہ اب میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت عرض کرنے لگا ہوں۔
فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور انار کھانے کی خواہش تھی، تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ انار خرید کے دیا گیا آپ کو، اور جیسے ہی انار آپ کے پاس آیا کسی نے دروازے پہ صدا دے دی، قریب ہوں۔ انسان بیمار بھی ہو، بھوک بھی لگی ہو، اور ایک انار اس کے پاس آیا، اب کوئی صدا دے لے، تو گھر والوں کا شوق تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھائیں، لیکن انہوں نے تربیت مدینے والے رسول سے لی تھی۔ ان کا مقصد اپنی زبان کی لذتوں کی طرف دیکھنا نہیں، نفس کی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے، وہ کتاب و سنت کی طرف بڑھتے تھے۔ فوراً سے پہلے حکم دیا گھر والوں کو، اٹھاؤ یہ انار اور بھکاری کو دے دو۔ تھوڑا سا نا دل کے اندر گھر والوں کے خیال آیا کہ اس کو دے دے، فرمایا دے دو، حکمن کا تو وہ انار دے دیا گیا۔ اب دوبارہ دوسرا انار خرید کے لائے، وہ بھی سامنے لا کے رکھا ہی تھا، تو پھر کسی نے صدا دے دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حکمن دے دیا، وہ دو دے دیے، تو پھر تیسرا انار آیا، تو آپ نے تناول فرمایا اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھوک تھوڑی بڑھ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیمار کی کمزوری تھوڑی بڑھ جائے، لیکن یہ بات میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے دل کی تسلی بڑھ جائے گی، اس کے قلب کو اللہ آرام ضرور عطا کر دے گا، اس کی روح کی راحت میں رب اضافہ کرے گا، اس کے پیٹ کے اندر تھوڑی سی ہو سکتا ہے گنجائش بڑھ جائے، لیکن اس کے ذہن میں بھی اللہ گنجائش پیدا کر دے گا، اس کا دل بھی اللہ بڑا کر دے گا۔ وہ جو کام بہت ساری دوائیوں سے رات آرام کی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اثار کے جذبے سے ضرور نصیب ہوگی۔ یہ خاص سمجھنے کی بات ہے اور خاص عمل کرنے کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ، مجموع زوائد میرے سامنے پڑھی ہے، فرماتے ہیں احد میں میرے والد شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ، اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے؟ میں رو پڑا، میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا؟ آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں، سین کی بھی گر گئی ہیں، اب یکدم دھوپ آئی ہے، پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ والد کے، دادا کے، بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں، سامنے ہی نہیں آتے۔ تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے، اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، قربان جائیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا، یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا۔ ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو کہنا، کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ قربان جائیں کیا ادائیں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا دینے کا انداز ہے، اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی۔ حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائے؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا، پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی، سارا کچھ یہاں، اتنی بڑی بات حضور نے کر دی، اتنے بڑے جملے کہہ دیے۔ میں تو پسند نہیں کرتا؟ تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے؟ تو پسند نہیں؟ فرماتے ہیں بس ختم ہو گئی بات، پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں، پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں، پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا ان کی تو قیامت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ، اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے۔ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، ہاں نہیں لگتی،
اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا۔ اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں، وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری۔ حضور نے فرمایا بلال جا نہ، جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ، 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا، تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری، 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا، وہ تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا، صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا، کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ تو حضور فرمانے لگے سون پھیر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں،
ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو. ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا، اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ. 7 چیزوں سے بچو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک. بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں. بڑے بھولے بالے ہیں ہم، پتہ سارا ہے. اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے. حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام. تو کہتا ہے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا. تو کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے. تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے. نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی. اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے. اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا. مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے. کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی. بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا. یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ. یہ ہلاکت والا کام ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کریں. یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے. حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی. سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی. میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی. یہ دیکھو کتنی بڑی شان. حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی، کون ہے تو؟ تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے
تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی. یہ سب سے پہلے گئی. میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی. اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے. ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا, ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے. پر یہ بیٹھی رہی. اس نے بچوں کو وقت دیا. تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے, رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار, مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے. جنگ موطا میں شہید ہو گئے. وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا, لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو. اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے. ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا. حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ, محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے قریب آئے. حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے. نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے. پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا. فرمایا حجام کو بلاؤ نا, ذرا ان کے بال تراشے, کتنی بڑے ہو گئے, حجامت ہونے والے. حضور پیار کر رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. تو جناب اسماء قریب آئیں, کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا. فرمایا کوئی آہ و بقا نہ کرنا میرے بھائی پر, اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے. حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں, ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ. پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے. فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے, اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے, باتیں کرتے. حضرت اسماء رونے لگیں. یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے. عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا, کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے, یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے. فرمایا اسماء تو فکر نہ کر, انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا, قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا. تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا, اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا, آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا, آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا. آپ غور تو فرمائیں, توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, علاقہ میں, پڑوسیوں میں, محلے داروں میں دیکھنا چاہیے. یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا. آگے بڑھیں, اپنی اپنی خدمات پیش کریں, اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, حالات, واقعات, پس منظر, پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں, کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں, جو وارث سے محروم ہو جائے. دو موضوعات پر ہم نے بات کرنی سننی ہے آپ نے. ایک تو ہے جو بہت بڑا فتنہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے, وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کا ہے. یعنی کیسی عجیب سی بات ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں, اوائل کے وہ مسلمان جنہوں نے اسلام پوری دنیا میں پھیلایا ان کے ایمان پر بات ہو رہی. یعنی کس نے بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ جنہوں نے اسلام کو اولاً حاصل کیا, سمجھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا, انہی کے ایمان پہ بات ہو رہی ہے. اچھا, ان کے ایمان پہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے فتنے ہیں کہ قرآن پاک پر بھی معاذ اللہ کا بات ہو رہی ہے. وہ گروہ جو ان کے خلاف ہے وہ قرآن کے خلاف ہی بات کرتا ہے,
وہ حدیث کے خلاف بھی بات کرتا ہے، وہ گویا کہ وہ ان کے موقف کے خلاف جو بات ہے وہ سب کو غلط ثابت کرنے کے لیے تلا ہوا۔ اب کل بھی میں نے لیکچر تھوڑا سا سنا ہے راشد نور علی صاحب کا دامت برکاتہ العالیہ، تو مفتی صاحب کے اس لیکچر سے میں نے سن کر انہوں نے جو خلافت پہ بات کی ہے وہ ساری بات تو نہیں کروں گا، لیکن اشارتاً انشاءاللہ اس سے ہم آگے جائیں گے۔ یہ بات اس وجہ سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کل یہ بات ہوئی تھی، تو میں اس کو سارے موضوع کو ٹچ نہیں کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے کہ دراصل روٹ یہ کارٹ آف ڈسکارٹ کیا ہے، اختلاف کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن کو بھی انہوں نے محرف کیوں مان لیا معاذ اللہ، اور شیخین کریمین اور صحابہ پہ کے ایمان پر بھی کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ اختلاف ہے وہ خلافت ہے۔ اس خلافت کو وہ منصوص من اللہ مانتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں، یہ خلافت ہی انہوں نے کیوں اس کا انتخاب کیوں کیا، اس خلافت کے مسئلے کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا، اسی سے سارے اختلافات آگے کیوں جنم لے رہے ہیں۔ بات توجہ سنیے گا۔ دراصل یہ اسلام دشمنی کا آغاز عبداللہ بن سبا نے کیا تھا۔ یہ انہی کی کتاب فرق شیعہ میں لکھا ہے، انہی کی کتاب رجال کشی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے امامت و ولایت کا نظریہ پیش کیا، امامت و ولایت کا نظریہ جو آپ کل سن چکے ہیں، خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں، اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، 12 امام اللہ کی طرف سے منصوص ہیں۔ تو یہ جو خلافت کا نظریہ اس نے کیوں پیش کیا؟ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے، یہ یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا اوپر سے، اس کو مولا علی نے خود جلایا تھا، یہ وہ شخص تھا ان کے بقول، کیونکہ اس نے مولا علی کو خدا کہہ دیا تھا۔ لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہے چلو اس نے خدا بھی مان لیا تھا، لیکن اس کے اور نظریات جو تھے وہ شیخین کریمین کے بارے میں بھی، ان پر بھی مولا علی ان کو سرزنش کرتے تھے۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ خلافت یعنی ولایت جس کو کہا جاتا ہے، یہ مولا علی کا حق تھا، شیخین کریمین نے اس کو غصب کیا، حضرت عثمان نے بھی غصب کیا معاذ اللہ، لہذا حضرت علی سے ظلم ہوا۔ اور اس کا مقصد اس کے پیچھے کیا تھا؟ اسلامک دڑاڑ، اسلام کے اندر ایک خلا پیدا کرنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یہ نظریہ آپس میں پیش کیا، کیونکہ اور کوئی کسی نظریے سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ اتنی جلدی اتنا بڑا اختلاف پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا یہ خلافت اور حکمرانی کے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ ان میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر سارا ملک منتشر ہو جاتا۔ تو لہذا انہوں نے اس کو منتخب کیا، خلافت کو، ولایت کو، اور وہ امامت کا ایک خود ساختہ نظریہ جو اس نے بیان کیا، آج تک پوری دنیا میں اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے بہت سارے قصے، کہانیاں، پھر آگے صحابہ کرام کے خلاف نظریات قائم کیے۔ تو لہذا اس وجہ سے جہاں سے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں وہ خلافت، امامت ہے، اس کو امامت علی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ خلافت یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا جس سے انہوں نے آگے سارے مسئلے بڑھائے۔ تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، اگر آپ کا سوال ہے تو یہاں ہم کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، کیونکہ کل گفتگو اس پہ ہوئی ہے تو میں دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر خلافت پر آپ کے سوال ہے دماغ میں تو کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی فری ہو کے سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آگے تعلیمات کس نے بھیجائیں، اس کے بعد کون؟ یہ جو ایک بات یاد رکھیں، ایک چنگاری سلگتی ہے نا، چنگاری سلگتی ہے تو بس اوقات وہ بجھ بھی جاتی نا، لیکن تھوڑا سا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ دراصل مولا علی رضی، پھر یہ آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع ہو گیا۔ یہ تھوڑے لوگ نہیں تھے، عبداللہ بن سبا کے ساتھ کافی لوگ تھے۔ ان کے وہ نظریات پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے آگے بیان کرنا شروع کر دیے، اگرچہ مولا علی نے ان کو سزا دی کیونکہ یہ ایک پورا گروہ تھا۔ پھر کوفہ والوں نے مولا علی کا، جو شیعہ نے علی کہلاتے تھے، پہلے تو وہ سیاسی گروہ تھا، مولا علی کے ساتھ ملا ہوا تھا، ساتھ جنگیں لڑتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے انہی نظریات کو آگے فروغ دینا شروع کر دیا اور قبول کرنا شروع کر دیا، تو بنتا بنتا یہ فرقہ بن گیا پورا۔ جی چلیں جی آگے، یہ سوال ہے کوئی؟ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ تو خارجیت ہے،
اول فتنۃ وقعت فی اسلامی فتنۃ الخوارج، ابن کثیر کی عبارت ہے، سب سے پہلا فتنہ جو اسلام میں پھیلا وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ کس کے؟ خوارج کے بانی حروریہ مقام، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا کیونکہ میں اس پہ تیاری نہیں کر کے آیا، ذہن میں نام نہیں میرے۔ حروریہ ایک جگہ تھی جہاں سے یہ بہت زیادہ فتنہ اٹھا تھا۔ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے تحکیم کے مسئلے میں اختلاف کیا تھا، کیونکہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحکیم، یعنی 3 حاکم ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا ان الحکم الا اللہ، حاکم تو صرف اللہ ہے، آپ غیر اللہ کو حاکم کیوں مان رہے ہیں؟ یہ کفر و شرک ہے۔ پھر یہاں سے آگے فتنہ شروع ہوا۔ تو میرا یہ موضوع نہیں ہے فرقوں کے بارے میں، میں صرف یہ کہہ چاہتا ہوں کہ ہم جو موضوع ہے اسی پر رہیں۔ جی آگے چلیں جی۔ خلافت کے بعد جو 2 بڑے مسئلے یہ ہمارے سامنے آج ہیں، ایک ہیں ایمان صحابہ اور دوسرا مسئلہ ہے تحریف قرآن۔ یعنی باقی سارے مسئلے، حدیث کرتاس، باغ فدق، وہ سب اس سے چھوٹے مسئلے ہیں۔ سب سے بڑے جو مسئلے ہیں ہمارے سامنے وہ یہ 2 ہیں، ایمان صحابہ اور تحریف قرآن۔ ہم اب اللہ یاری کے، آپ کو جانتے ہوں گے، نام تو کو پتا ہوگا سب کو، اس کے کچھ بنیادی چیزوں کو یہاں پر ڈسکس کریں گے، ان پر بات کریں گے۔ تحریف قرآن اور ایمان صحابہ اس کے 2 بڑے مسئلے ہیں جن پر وہ بات کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہم تحریف قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اس کا پہلا نظریہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو معاذ اللہ محرف مانتے ہیں بعض شیعہ، یہ پہلا بندہ نہیں، اس سے پہلے بہت سارے لوگ ان کے گزرے ہیں جو کہ قرآن پاک کو معاذ اللہ محرف مانتے تھے۔ مثلا آپ تفسیر قمی پڑھیں گے، تفسیر قمی کے مقدمے میں قرآن پاک کا تعارف جو پیش کیا گیا اس کے اندر لکھا ہے اما محرف منہ، معاذ اللہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو بدل دی گئی۔ اب اس کے اندر انہوں نے معاذ اللہ کنتم خیر امتن، کنتم خیر امتن، اب یہ خیر امتن جو پڑھتے ہیں نا، یہ قرات سب پڑھتے ہیں، سب قرآن پاک میں لکھا ہے ایسے کہ تم بہترین امت ہو۔ اس جگہ وہ کہتا ہے اصل آیت تھی کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، معاذ اللہ قرآن میں کیا ہے اخرجت للناس۔ ہم دعا کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی آیت تھی وجعلنا من المتقین اماما، کہ عرش، کیونکہ انہوں نے امامت کا نظریہ گھڑ لیا نا، امام معصوم ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے دعا کرتے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، پورا رکوع آخر تک آئیں۔ اب متقیوں کی صفات بیان کرتے اللہ فرماتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بناتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام شخص کو کیسے امامت مل سکتی ہے، کیونکہ امامت تو ان کے نزدیک جو خلافت ہے، ولایت ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے منسوخ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نام آتا اس کا۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی آیت نازل ایسی تھی وجعلنا من المتقین اماما۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کام پہنچا۔ تو یہ قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ یہ اس کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کے لوگوں کا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ محرف مانتے ہیں۔ تو اگر سوال یہ ہے، اگر ہم قرآن پاک کو بھی اسی طرح مان لیں گے تو پھر ہمارے پاس دین کا مستند ماخذ کیا رہا، کیا مرجع رہا جہاں پر جا کر ہم رجوع کر سکیں گے قطعی یقینی طور پر؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہمارے پاس جب قطعی یقینی کوئی ماخذ موجود نہیں تو دین اسلام کی بنیاد کس چیز پر رکھی جائے گی؟ تو یہ تو دین اسلام کو ڈھانے کی بات، ڈیمولش کرنے کی بات۔ لہذا اس وجہ سے ہم سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ یاری کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ایک حدیث ہے جو تواتر متواتر ہے، انزل القرآن علی 7 احرف۔ قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا۔ میری ویڈیوز اس میں موجود ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو میرے چینل پہ میں نے ڈیٹیل اس پہ بات کی ہوئی ہے۔ اب صرف میں خلاصتاً تھوڑا تھوڑا آپ کو بیان کروں گا، ہمارے پاس ٹائم جتنا ہے اس حساب سے۔ 7 احرف، قرآن کی 7 حرف کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ہیں 35 اقوال، تقریباً 35 اقوال۔ 7 احرف کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے عام ہے، مشہور ہے، وہ 7 لغات عرب،
عرب کی 7 لغتوں میں قرآن نازل کیا گیا، جس کو جو آسان ہے وہ پڑھ لے۔ ایک مقام ہے تفسیر طبری کا جس جگہ اس نے اعتراض بھی کیا اور میں نے وہ عبارت بھی پیش کی وہاں پر کہ اس نے غلط بیان کی ہے، عبارت کا غلط مفہوم بیان کیا، لیکن وہاں پر امام طبری نے رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آپ نے متعدد احادیث بیان کی ہیں 7 احرف پر، پڑھنا چاہیں پڑھ لیں جا کے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں، ان میں سے بعض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن نازل کیا گیا تو میں نے عرض کی اے اللہ تخفیف کر، 2 حرف کر دیے گئے، پھر میں نے عرض کی اللہ تخفیف کر، 3 حرف کر دیے گئے، پھر تخفیف کر، تو 7 حرفوں پہ قرآن رکھ دیا گیا۔ اب وہ کیا تشریح کرتا ہے، پہلے اس کی تشریح کو ہم سمجھتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ 7 احرف کا مطلب وہ کہتا ہے 7 لمبے جملے، قرآن کے 7 لمبے جملے، ہر قرآن کی آیت ایک نہیں تھی، 7 تھی، 7 لمبے جملے تھے۔ معاذ اللہ تم نے 7 لمبے جملے ختم کر کے ایک جملہ باقی رکھا، جو اہل بیت کی شان میں آیتیں تھیں، جو مولا علی کے خلاف، وہ سب تم نے نکال دی، معاذ اللہ۔ تو یہ 7 احرف کا مطلب کیا؟ 7 لمبے جملے۔ پھر اس نے کچھ تشریح کی ہے 7 احرف کی، کچھ حدیثوں کو لے کر اور بیان کیا ہے یہ حرف کا مطلب لمبے جملے۔ میں اب یہاں پر آپ کے سامنے اس کا جواب دیتا ہوں کہ کیا یہاں سے مراد لمبے جملے ہیں یا 7 حرف ہی ہیں؟ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ تخفیف اس میں ہے کہ 7 جملے یاد کیے جائیں یا اس میں ہے کہ ایک جملہ یاد کیا جائے؟